السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہادیہ کا پرانا نام عقیلہ تھا۔ وہ انڈیا کی ایک اسٹیٹ کیرالہ کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ ہادیہ کا باپ انڈین آرمی کا ریٹائرڈ افیسر اور کیرالہ صوبہ کے ہندو تنظیم RSS یونٹ کی کسی تنظیم کا لیڈر مانا جاتا ہے۔ عقیلہ دوسری لڑکیوں کی طرح اپنے مستقبل کو نکھارنے اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کیرالہ کے ہائی اسکول کے بعد تامل ناڈو کے ایک ہومیوپیتھک کالج میں اس نے داخلہ لیا۔ جس طرح طالبات کی سہیلیاں ہوتی ہیں، جس میں اپنی اسٹیٹ اور اپنے شہر اور ہم زبان سہیلیوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اسی طرح عقیلہ نے بھی اپنی ہی اسٹیٹ کی کچھ سہیلیوں کو چنا، جس میں ایک مسلمان جسینہ ابو بکر، ایک ہندو دیویا اور دلینا نامی سہیلیاں اس کے ساتھ تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد جسینہ ابو بکر کی بہن فسینہ ابو بکر بھی ان کے ساتھ آ کر جڑ گئی۔ ہاسٹل میں رہ رہی ایک ہی صوبے کی یہ سہیلیاں کچھ دنوں بعد بہر ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے لگی۔ اس بیچ جسینہ اور فسینہ ابو بکر دونوں بہنوں کو عقیلہ ہر روز کمرے میں 5 وقت کی نماز پڑھتے دیکھتی تھی۔ کیونکہ جسینہ اور فسینہ کا گھرانہ نمازی تھا، اس طرح وہ دونوں بہنیں بھی نماز پڑھتی تھی، تو عقیلہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ بالآخر عقیلہ نے اپنا حال دل سنائے بغیر نہ رہ سکی اور پھر کیرالہ کی زبان میں ترجمہ کیا ہوا قرآن کمرے میں آ ہی گیا۔ عقیلہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے لگی۔ عقیلہ اب قرآن کے ساتھ جڑنے لگی، یہاں تک کہ اب عقیلہ قرآن کی آیات کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ وغیرہ پر بھی پوسٹ کرنے لگی۔ عقیلہ یہاں ہی نہیں رکی، عقیلہ نے دوسرے مذہب کا مطالعہ بھی کیا۔ انٹرنیٹ سے اسلامی تقریریں سننا عقیلہ کا مشغلہ بن گیا۔ اب عقیلہ کے ذہن میں سوالات جنم لینے لگے۔ عقیلہ کے ان سوالوں کے جواب دینا جسینہ اور فسینہ ابو بکر دونوں بہنوں کے لیے مشکل ہو چکا تھا، تو ان دونوں مسلم بہنوں نے عقیلہ کی ملاقات اپنے والد ابو بکر سے کروائی۔ اس طرح وہ کرتے کرتے دین اسلام کی طرف قریب ہونے لگی۔ بالآخر اللہ کے کرم سے عقیلہ نے 10 دسمبر 2015 کو عدالت میں ایک وکیل کے سامنے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عائشہ رکھا۔ اب عقیلہ نہ رہی، اب وہ عائشہ بن گئی۔ عائشہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد عائشہ کے گھر والوں کو عقیلہ کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چل گیا۔ دراصل عقیلہ کے دادا کا انتقال ہو گیا تو ہندوانہ رسم کے مطابق ہندو 40 دن سوگ مناتی ہیں، تو گھر والوں نے عقیلہ کو بھی رسومات میں شرکت کی دعوت دی، تو عقیلہ نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام میں ان رسم و رواج کی اہمیت نہیں، اور مجھے اسلام اس میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا، لہذا میں شرکت نہیں کروں گی۔ یوں پہلی بار گھر والوں کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی عقیلہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، کیا یہ اتنا آسان تھا کہ ایک لڑکی خود کو صحیح اور پورے گھر والوں کو غلط کہے؟ میں ایک داستان سنانے جا رہا ہوں اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں، یہ اتنا آسان تھا؟ کیا نہیں یہ عقیلہ کے لیے اتنا ہی آسان نہیں تھا جتنا آسانی سے میں لکھ رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو عقیلہ کے لیے امتحان کی اصل گھڑی آ چکی تھی۔ تم صراط مستقیم کے راستے پر چلو اور تم آزمائے نہ جاؤ، یہ قدرت کا قانون نہیں۔ اب ہندوستانی میڈیا اور ہندو تنظیموں نے عقیلہ کے اسلام قبول کرنے کو لفظ جہاد سے جوڑ دیا، یعنی لفظ جہاد سے جوڑ دیا، اور میڈیا مسلمانوں کو جتنا بدنام کر سکتا تھا اس نے کیا۔ عقیلہ کے اسلام قبول کرنے کو لفظ جہاد سے جوڑنا بالکل بے بنیاد تھا اور سراسر جھوٹا پروپیگنڈا تھا، کیونکہ عقیلہ نے کسی مسلم لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو کر اسلام قبول نہیں کیا۔
بلکہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ تمام مذاہب کا مطالعہ کر کے اسلام کی حقانیت پر مہر لگاتے ہوئے بھری عدالت میں کلمے کی صدا بلند کی۔ اب عقیلہ کی زندگی گھر میں مشکل بنا دی گئی۔ بالآخر کار عقیلہ نے تنگ آ کر اپنا گھر چھوڑ کر جسینہ اور فسینہ کے گھر پناہ لے لی۔ اب کالج کھل چکے تھے۔ اب جب عقیلہ کالج میں داخل ہوئی تو عقیلہ کا انداز سے زندگی بدل چکا تھا۔ عقیلہ کے سر پر سقاف آ چکا تھا۔ عقیلہ کے جسم پر برقعے نے جگہ لے لی۔ عقیلہ کے چہرے پر نور چمک رہا تھا۔ عقیلہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگی۔ ڈیلی قرآن کی تلاوت کا معمول بن چکا تھا۔ عقیلہ اپنی دونوں مسلم سہیلیوں کے والد ابو بکر کے گھر پناہ لے چکی تھی، لیکن ابو بکر ہندوستانی معاشرے میں ہندوستانی انتہا پسند حکومت اور ہندو تنظیموں کی ہند کے مسلمانوں پر دن بدن بڑھتی ہوئی سختی سے خوف زدہ ہو کر عقیلہ کے والد عاشوق کو اطلاع دے دی کہ عقیلہ ہمارے گھر ہیں۔ ابو بکر خوف زدہ تھے۔ قدرتی بات ہے کہ انسان جب اقلیت میں ہو تو ہمیشہ اکثریت کا خوف غالب ہی رہتا ہے۔ اب عقیلہ اپنے گھر جانا نہیں چاہتی تھی اور ابو بکر ہندوؤں کے خوف کی وجہ سے عقیلہ کو اپنے گھر رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ پاک نے عقیلہ کے لیے دارالہجرہ میں جگہ کا بندوبست فرما دیا۔ یہ ہندوستان میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اسلام قبول کرنے والوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ عقیلہ یہاں 2 ماہ تک رہی۔ پھر نیشنل وومن فرنٹ کی صدر آسیہ زینب کے گھر عقیلہ کو پناہ مل گئی۔ عقیلہ کی کہانی اب ہر اخبار اور میڈیا چھاپنے اور دکھانے لگے اور مکمل طور پر اسے لو جہاد کا نام دیا جا رہا تھا۔ آسیہ زینب کے گھر عقیلہ کو ہادیہ کا نام مل گیا۔ دراصل عقیلہ کا پہلا ہندو نام عقیلہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عقیلہ نے اپنا نام عائشہ رجسٹر کروایا، جبکہ زینب کے گھر عقیلہ کو ہادیہ کا نام ملا اور اب وہ ہادیہ کے نام سے ہی پہچانے جانے لگی۔ اب ہادیہ کا والد عاشوق نے عدالت میں مقدمہ چلایا۔ عدالت نے فرنٹ کی صدر زینب کو طالب کر لیا اور ہادیہ کو بھی طلب کیا۔ ہادیہ نے عدالت میں کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور میں گھر میں نہیں جانا چاہتی، تو عدالت نے ہادیہ کو زینب کے گھر ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ اس دوران ہادیہ نے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی پروفائل اور تفصیلات شادی کی ایک مشہور ویب سائٹ پر ڈال دی۔ اسی ویب سائٹ پر ایک شافعی نامی لڑکے نے بھی 2015 سے اپنی تفصیلات جمع کروائی ہوئی تھی۔ شافعی مسقط میں ملازمت کرتا تھا اور ہندوستان کا شہری تھا، لیکن روزگار کے لیے عمان کے شہر مسقط میں ملازمت کرتا تھا۔ شافعی 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر ہندوستان آیا ہوا تھا۔ اس بیچ شافعی کی ملاقات وومن فرنٹ کی صدر زینب سے ہوئی اور زینب نے شافعی کو ہادیہ کے بارے میں بتایا تو شافعی نے اپنی رضامندی سے ہادیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح 19 دسمبر 2016 کو دونوں کا نکاح ایک مسجد میں ہو گیا۔ ہادیہ کا والد جہاں پہلے ہی ہادیہ کا اسلام قبول کرنے سے ناراض تھا، مختلف ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے تھے کہ ہادیہ واپس سے ہندو مذہب میں آ جائے۔ وہاں جب ہادیہ کے والد عاشوق کو اس بات کی خبر پہنچی کہ ہادیہ کی شادی ایک مسلم نوجوان شافعی سے ہونے کی بات طے ہو چکی ہے، تو ہادیہ کا والد معاملہ ہائی کورٹ لے گیا۔ ہادیہ کے والد عاشوق کے پیچھے پوری ہندو تنظیمیں کھڑی تھی۔ ہندوستانی میڈیا مکمل طور پر عاشوق کے ساتھ تھا۔ لو جہاد کی صدائیں بلند تھی۔ ہائی کورٹ نے شافعی اور ہادیہ کو طلب کیا۔ کیرالہ کی ہائی کورٹ نے دونوں کو شادی ختم کرنے کا کہا اور شافعی کو ہادیہ سے دور رہنے اور تمام بات چیت معاملات اور اس طرح کے واقعات سے منع کر دیا۔ شافعی کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ اگر واپس مسقط نہ جاتا تو روزگار ختم ہو سکتا تھا، لیکن شافعی نے روزگار کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیوی ہادیہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور کیرالہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔
سپریم کورٹ نے تحقیقات کا حکم دیا اور تحقیقات کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی، جس میں صاف کہا گیا کہ اس سارے معاملے میں لفظ جہاد کا کوئی معاملہ نہیں۔ اس بیچ ہندو تنظیموں نے ہادیہ کے شوہر شافعین کا تعلق داعش جیسی تنظیم سے جوڑ دیا اور اب تک جوڑا جا رہا ہے، اور شافعین کو شدید ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ شافعین کے گھر والوں کو مارنے اور شافعین کی بہنوں کو گھر میں اٹھانے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ شافعین کے گھر کو جلانے کی سازش بھی کی جا رہی تھی۔ سپریم کورٹ میں ہادیہ کے والد اشوک نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہادیہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ہادیہ نے جس لڑکے سے شادی کی وہ دہشت گرد ہے۔ چنانچہ قصہ مختصر، ہادیہ کو کورٹ نے والد کے ساتھ زبردستی بھیج دیا۔ ہادیہ کو 6 ماہ کے لیے اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ ہادیہ پر ذہنی جسمانی اذیتیں اس کو دی گئی۔ ہادیہ کو ہندو دھرم اپنانے کے لیے مختلف شالاؤں میں لے جایا گیا، لیکن ہادیہ کے دل میں اسلام مضبوطی سے جم چکا تھا۔ ہادیہ کے شوہر نے شخصی آزادی کے لیے کورٹ میں درخواست جمع کرا دی۔ کورٹ نے بالآخر ہادیہ کو 26 نومبر کو طلب کر لیا۔ پورا ہندوستان کا میڈیا دہلی ایئرپورٹ پر ہادیہ کا انتظار کرنے لگا۔ جب ہادیہ میڈیا پر آئی تو ہادیہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس نے اسلام اپنی مرضی سے، اسلام کی حقانیت جانتے ہوئے قبول کیا اور اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ ہادیہ میڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ذرا رکیے، میں ان مسلمان بہنوں سے مخاطب ہوں جو آج عشق و شک کے چکر میں پھنس کر مرتد ہو رہی ہیں، کورٹ میں عرض کر رہی ہیں، آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے ہر حد کراس کر رہی ہیں۔ ملک ہند میں کتنی ہندو مسلم لڑکیاں ہیں جو ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور کتنی ہندو لڑکیاں ہیں جو مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ذرا اپنے شہر کے میرج رجسٹر جائیے، وہاں دیکھیے، لا تعداد وہاں یہ سب معلومات آپ کو ملے گی۔ لیکن یہ لفظ جہاد کی کوئی وجہ نہیں، یہ مخلوط تعلیمی ماحول کی وجہ ہے، اور مخلوط تعلیمی ماحول جہاں بھی ہوگا تباہی اور بربادی وہی ہوگی۔ اسی وجہ سے دونوں مذاہب کے نوجوان عشق کے دام میں پھنس کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ زہریلا نعرہ جو میڈیا نے دیا کہ عشق تو اندھا ہوتا ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے، چاہے ہندو کی مسلم بہنیں ہوں یا دنیا کے کسی ملک کی۔ دیکھو ہادیہ کی استقامت کو، جو کسی لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو کر اسلام نہیں قبول کیا، بلکہ اپنی 2 مسلم سہیلیوں کی نماز سے متاثر ہو کر قرآن کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کیا۔ وہ آج جہاں 1 ارب ہندو آبادی ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ وحدہ لا شریک کا اعلان بلند کر رہی ہے۔ ہندوؤں کی تمام تنظیموں نے اس کو چیلنج لیا اور ہادیہ کو مختلف ہتھ کنڈوں سے ہندو دھرم کی طرف واپس لے جانے کی کوشش کی، اور اب ہادیہ کے شوہر کے خلاف مختلف چالیں بھی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہادیہ بین فولاد کی طرح اسلام پر جمی ہے اور دنیا کی ان تمام مسلم لڑکیوں کے لیے عبرت کا نمونہ ہے جو آج اسلام سے دور ہو رہی ہیں۔ اسلام جب دل میں گھر کر لیتا ہے، پھر تو چاہے بلال حبشی جیسے غلام پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہو، یا فرعون کی بیوی آسیہ ہو، یا پھر چاہے RSS کے گھر پیدا ہوئی ہادیہ ہی کیوں نہ ہو، ہر ظلم سہنے کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ اللہ ہادیہ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک ہادیہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہادیہ آج دنیا کی ان تمام مسلم لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہے جو اسلام سے دور ہو چکی ہے۔ میں نے کئی گھنٹے لگا کر یہ ہادیہ کی داستان آپ تک پہنچائی ہے، آپ اسے پڑھ کر آگے ضرور شیئر کیجئے تاکہ استقامت کا پہاڑ بنی ہادیہ کی داستان ہر ایک تک پہنچ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہادیہ بہن کو سلامت رکھے۔ دوستو اسی طرح ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔
ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سچ آ گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کے بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو، لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے نعال چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے لیے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ گزرنے کے بعد ایک مہینہ گزر گیا، اس کے باوجود بیوی کا نہ پوچھا اور نہ اس کو واپس لایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمہ اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا،
اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نہیں، یعنی اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی حالت واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی، ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا، نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور ہاں سوچنا لازمی، شکریہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس تحریر کو بھی شیئر کیجیے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔